بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہسٹری فیکٹس کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام کے ایک بہت ہی عظیم جرنیل طارق بن زیاد کے بارے میں بتاؤں گا، جو کیسے افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ تک پہنچا اور اس نے اسپین پر قبضہ کیا۔ بنو امیہ کا دور حکومت جب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا والی تھا، طارق بن زیاد کے والد ابراہیم کو موسیٰ بن نصیر نے اپنا منہ بولا بھائی قرار دیا۔ طارق بن زیاد کے والد ابراہیم ایک نہایت ہی بہادر انسان تھے اور انہوں نے کئی دفعہ بادشاہ کی جان بھی بچائی، اور جب اس کے والد ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہوئے تو طارق بن زیاد کی ماں اسے لے کر موسیٰ کے پاس گئی، جس کے بعد اس نے طارق بن زیاد کے سر پر ہاتھ شفقت رکھا اور وہ محل میں پلنے لگا۔ دوستوں، شروع سے ہی طارق بن زیاد کو لڑائی میں لگاؤ تھا اور بہادری اسے اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ جب طارق بن زیاد جوان ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے اسے طنجہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس دور میں اسپین پر نہایت ہی ظالم بادشاہ راڈرک کی حکومت تھی، جو نہایت ہی لالچی، ظالم اور گناہ گار شخص تھا۔ گاؤنٹ جولین نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو دربار میں شاہی آداب سکھانے کے لیے بھیجا۔ اس دور میں لوگ بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھیجا کرتے تھے۔ گاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا انتہائی خوبصورت تھی، اور جب بادشاہ راڈرک نے اس کو دیکھا تو اس کی نیت میں کھوٹ پیدا ہوا اور اس کو بے آبرو یعنی اپنی حوث کا نشانہ بنا دیا۔ جب اس کے والد جولین کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سیدھا محل میں آیا۔ اس نے بادشاہ راڈرک کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ اسے کسی بھی بات کا پتہ ہے، اور اسی طرح وہ بہانہ بنا کر اپنی بیٹی کو چھٹیوں پر لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا اور اسے اسپین پر حملے کا کہا۔ موسیٰ بن نصیر نے کافی سوچ بچار کے بعد اپنے دو بہادر جرنیل طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو اس حملے کی ذمہ داری دی۔ اسی طرح راڈرک کو بھی اس کے حملے کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا راڈرک اپنے جرار لشکر کے ساتھ ایک یلغار کی صورت میں آگے بڑھتا ہوا دریائے رباط کے کنارے طارق بن زیاد کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دو گھوڑوں کے تخت رواں اور ہیرو جواہرات سے سجے لباس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے آس پاس ہر طرف انسانوں کا جنگل تھا جو کہ اسلحہ سے لدے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انسانوں کا کوئی سمندر امڑ آیا ہو۔ راڈرک کا خیال تھا کہ وہ ان کو جلدی سے شکست دے کر رسیوں میں باندھ کر اپنی سلطنت میں گھمائے تاکہ دوبارہ کسی کی اسپین پر حملے کی جرت نہ ہو۔ راڈرک کے مقابلے میں طارق بن زیاد کے پاس صرف 12,000 مجاہد تھے، جن میں کچھ بربر اور کچھ عربی سپاہی شامل تھے، جن کے پاس نہ اعلیٰ اسلحہ تھا اور نہ ہی سواری کے لیے زیادہ گھوڑے۔ سفید عمامے پہنے، اپنے کندھوں پر کمانیں لٹکائے، اپنی کمر پر تیروں پر ترکش باندھے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں خمدار عربی تلواریں لیے ہوئے تھے۔ طارق جیسے ہی ساحل پر اترا، اپنے دشمن کے لشکر اور اپنے لشکر کا فرق دیکھتے ہوئے طارق بن زیاد نے ایک انتہائی اہم فیصلہ لیا۔ اس نے جھیل کے ساحل پر کھڑی تمام کشتیوں کو آگ لگانے کا حکم دیا، اور پھر اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد ایک بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور اپنے لشکر کو مخاطب کر کے ان کے ساتھ ایک خطاب کیا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: سنو میرے گوہر شب تاب ساتھیوں، تمہارا دشمن جسے اپنے لشکر کی صحیح تعداد تک کا علم بھی نہیں، تمہارے سامنے صفیں درست کیے کھڑا ہے۔ میں طارق بن زیاد تمہارے سالار کی حیثیت سے تمہارے ساتھ اور تمہارے آگے رہ کر دشمن سے جنگ کروں گا۔ سنو میرے عزیزوں، اپنے دشمنوں پر سر برستی آگ، لفظوں اور معنی کے ہجوم ساعت کا زب گرتی شبنم اور جرت و نداء کی طرح حملہ آور ہونا، دشمنوں کے ساغر ہستی کو توڑ پھوڑ دینا اور ان کی حالت بوند بوند کی ترستی زمین اور کٹھن ڈگر جیسی بنا کر رکھ دینا۔ سنو اسلام کے نیک دل فرزندوں، اسپین کا بادشاہ اور تمہارے دشمن کے لشکر کا سالار راڈرک ایک انتہائی برا اور گنہگار انسان ہے۔ اس نے نہ جانے کتنی راتوں کی مانگ کو سنولا دیا ہے، کتنی صبحوں کا خون نچوڑا، کتنے کڑیل جوانوں کو اس نے شاخ کی طرح توڑا ہوگا، عروس فطرت جیسی پاکیزہ ان گنت لڑکیوں کو بے آبرو کیا ہوگا۔ صرف خود زندہ رہنے کی پاداش میں اس نے اوروں کا خون بہایا۔
اس راڈرک نے بچوں کی چیخوں پر، عورتوں کی آہوں، بیواؤں کے آنسوؤں، عصمتوں کے ملبوں پر کھڑے ہو کر مکر اور بھیانک کہکہے لگائے۔ خوابوں کی صبح خنداں اور چڑھتے دنوں کے جمال کی طرح دشمن پر حملہ آور ہونا، اپنی زندگی کے لہو کو نقطۂ عروج پر لے جا کر اور پوری کاوشیں بیداری کی طرح دشمن پر وارد ہو کر ان کے خشک ہونٹوں کے کشکول پر شکست کی مہریں لگانا، ان کے ذہنوں کو مبہوت اور آنکھیں پترا کر رکھ دینا۔ سنو ساتھیوں، ایک دوسرے کے مصائب کو فراموش کر دو، طبقاتی تصادم کو پس پشت ڈال دو، معاشرتی تضاد کو بھول جاؤ، لمحہ وصال بن کر دشمن پر نزول کرنا، اپنی تمناؤں اور مقاصد کو کہکشاں بنانا، اور اپنے لیے اس خاک کو جلوہ گاہ زار بنا کر رکھنا۔ یہ دشمن تمہیں خام و نومولود سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک ہمہ جہد جنگجو اور ہمہ صفت مجاہد کی طرح ان کا مقابلہ کرنا۔ سنو میرے تپتے صحراؤں کے باجبروت فرزندوں، تم تیرگی میں نہا نور کی مانند ہو، تم گردش و مہر ہو۔ اس کائنات کے اندر انسان بذات خود فانی ہے، لیکن شرف آدمیت فانی نہیں۔ اگر تم اس میدان جنگ میں کارہائے نمایاں سر انجام دو تو آنے والی نسلیں اپنی تاریخ کے اوراق میں تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید بنا کر رکھیں گی۔ سنو میرے ساتھیوں، جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو اپنے ذہن میں لانا اور ان کی صفات مد نظر رکھنا۔ وہ ادارک کے اصول اور فتح کے رسول قافلہ کارواں در کارواں ایک نئے انقلاب کی یلغار بن کر کبھی طغیان، کبھی نیل اور کبھی دجلہ کے چڑھاؤ اور کبھی فرات کی طغیانی کی طرح عناصر کی طوفان بن کر اپنے دشمنوں پر ضرب لگاتے رہے اور کامیابی و کامرانی حاصل کرتے رہے۔ سنو ساتھیوں، اگر اپنے آباء و اجداد کی طرح تم بھی اپنے رب کی عظمت کے قصیدے گاتے، خداوند کی کبریائی کے گیت اور اس کی یکتائی کے نغمے بلند کرتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری فتح مندی یقینی اور واضح ہے۔ اپنے پیچھے نگاہ دوڑا کر دیکھو، میں نے ان کشتیوں کو آگ لگا دی ہے جن میں ہم نے افریقہ کے ساحل سے اسپین کی سرزمین تک کا سفر طے کیا، تاکہ کسی لشکری کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ اس میدان سے نکل کر وہ افریقہ کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سنو ساتھیوں، ہمارے پیچھے اب سمندر ہے اور سامنے دشمن کا جرار لشکر۔ خداوند کی قسم، اب سوائے صبر و استقلال کے ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، اور یہی دو طاقتیں ہیں جو کبھی مرغوب نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر تم نے میری باتوں پر عمل نہ کیا تو پھر سن رکھو، میری اور تم سب کی حالت بخیلوں دسترخوان پر مفت خوروں کی سی ہو کر رہ جائے گی۔ سنو میرے عزیزوں، میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، اس دعوت کو قبول کرنے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں۔ مجھے جو تم کرتے دیکھو اس کی پیروی کرنا، اور اگر میں حملہ آور ہوں تو تم بھی حملہ آور ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑنا، اور اگر میں رک جاؤں تو تم بھی رک جانا۔ لڑائی کے میدان میں سب مل کر ایک شخص واحد کی طرح اپنا کام سر انجام دینا۔ جس وقت دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں، اس وقت میں راڈرک پر حملہ آور ہوں گا اور میں اس سرکش کا کام تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ میرے ہاتھوں اس جنگ میں مارا گیا تو فتح مندی اور فوزیابی لمحوں کے اندر تمہارے قدم چومے گی، اور اگر میں خود اس جنگ میں شہید ہو گیا تو تمہارے اندر طریف بن مالک، مغیث اور عبداللہ جیسے جرت مند سالار موجود ہیں۔ میرے بعد وہ تمہاری رہنمائی کریں گے اور تمہیں فتح مندی کی منزل پر پہنچا کر رہیں گے۔ اگر میں منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو جاؤں تو میرے عزم کو پورا کرنا، دشمن پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کرنا اور اس سرزمین کی فتح کو مکمل کرنا۔ ساتھیوں، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو غمگین نہ ہونا، رنج و ملال نہ کرنا اور نہ آپس میں جھگڑا کر کے ایک دوسرے سے لڑنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کے لیے تم پیٹھ پھیر دو گے اور قتل و گرفتار ہو کر برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ خبردار، کسی بھی صورت شکست اور پستی قبول نہ کرنا اور اپنے آپ کو ہرگز دشمنوں کے حوالے نہ کرنا۔ تمہارے لیے مشقت اور فاقہ کشی کے ذریعے شرف و عظمت و راحت و آرام اور حصول شہادت کے لیے ثواب آخرت مقرر کیا گیا ہے۔ ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا، اور اگر تم نے یہ کر لیا
تو اللہ کا فضل اور احسان تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ تمہیں آئندہ ہونے والے بڑے گھاٹے سے اور تمہیں آنے والی نسلوں میں برے الفاظوں سے یاد کیے جانے سے بچا کر رکھے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد طارق بن زیاد خاموش ہو گیا۔ اس کی تقریر کے پرجوش الفاظ سے اس کے لشکریوں کے دل عظمت و ہمت، جوش و خروش، فتح و ظفر کی امیدوں سے بھر گئے تھے۔ اس موقع پر لشکر کے کئی ساتھی اور لشکری اٹھ کر سامنے آئے اور بلند آوازوں میں اپنے لشکر کے ساتھیوں اور طارق بن زیاد کے ساتھ آخری فتح تک اپنی جانوں کو قربان کر دینے کا عزم کرنے لگے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد، طریف بن مالک، مغیث اور عبداللہ کے ساتھ اپنی صفوں کا آخری جائزہ لینے کے بعد طارق بن زیاد اپنے لشکر کے سامنے آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوستوں، یہ وہ الفاظ تھے جو طارق بن زیاد نے اپنے لشکر سے خطاب میں کہے۔ اس کے بعد جنگ کیسے شروع ہوئی اور جنگ کے درمیان کیا واقعات پیش آئے، جلد ہی آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔